بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی ورک بک یعنی عملی کتاب، اور کسی مشق میں مدد کے لیے آپ کے پاس ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سبق نمبر 2 یعنی نعت کا دوسرا لیکچر ہے، جس میں آج ہم کیا پڑھیں گے؟ نعت کی تشریح، اور آپ کو ساتھ کچھ گھر کا کام بھی بتائیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آج کے SLOs پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون کون سے SLOs کور کریں گے۔ پہلا SLO ہے آہنگ اور لے کے حوالے سے سادہ مصروں، شعروں، نظموں کو سن کر لطف اٹھا سکے، اور دوسرا SLO ہے اردو میں سادہ جملے، مصرے، شعر، لطیفے، پہیلیاں اور واقعات سنا سکے۔ تو ہمارے یہ 2 SLO آج ہم کور کریں گے۔ سب سے پہلی بات بچوں، نعت کا مطلب تو آپ کو آتا ہے نا؟ جی، وہ آپ کو بہت آسان ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں۔ تو کتنی آسان سی 2 باتیں ہیں کہ وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ نعت کہیں گے۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ سیکھیں بچوں کہ باقی نبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ تو بچوں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کتنے؟ 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں، اور ان تمام انبیاء میں سب سے زیادہ افضل اور برتر کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن بچوں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لے کے آتے ہیں، تمام انبیاء پر، ٹھیک ہے؟ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضل اور تمام انبیاء کا سردار مانتے ہیں۔ سردار کیوں مانتے ہیں؟ امام کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے، تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، ٹھیک؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے کیا ہیں؟ امام ہیں۔ تو بچوں آسان سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سردار ہیں اور سب سے افضل اور برتر ہیں۔ تو یہ 2 باتیں آپ کو یاد رہیں گی، نعت کا مطلب اور باقی نبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ اب چلتے ہیں نعت کی طرف۔ تو بچوں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 6 کھولیں جلدی سے، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 6، یہاں پر نعت لکھی ہوئی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سب سے اوپر نعت، سبق نمبر 2 وہ نعت ہے۔ نعت پڑھنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن میں سے ایک واقعہ معراج ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا بچوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ آسمان کی سیر کروائی، تو بچوں پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے امی ابو یا ٹیچر کو کہنا ہے کہ آپ کو واقعہ معراج سنائے، اور آپ نے یہ واقعہ معراج اپنے امی ابو اور اپنے ٹیچر سے ضرور سننا ہے۔ سنیں گے نا؟ شاباش، بہت اچھا واقعہ ہے اور بہت
مزے کا واقعہ ہے۔ تو چلیں نعت کو شروع کرتے ہیں، اور آپ بچوں آپ میرے ساتھ نعت کے اشعار مل کر پڑھیں گے، اور جہاں جہاں میں پڑھوں گا آپ نے وہاں پر انگلی بھی رکھنی ہے، اور آپ نے میرے ساتھ مل کر بھی یہ پڑھنا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں نعت اور اس کی تشریح۔ سب سے پہلے میں نعت کے اشعار آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ نے سننا ہے تاکہ الفاظ کے درست تلفظ آپ سیکھ جائیں۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ 14 صدیاں گزری آیا اللہ کا ایک پیارا بندہ، پاک اور سادہ، نیک اور سچا، پیار سے اس نے سب کو بلایا، حکم اللہ کا ان کو سنایا، دین اسلام کا یوں پھیلایا، وہ تھا محمد حق کا پیمبر، نبیوں میں وہ سب سے بڑھ کر، دونوں جہاں کو فخر ہے اس پر اتارا حق نے قرآن، اس کا کلمہ میرا ایمان، میری ہر شے اس پر قربان۔ دیکھیں کتنے پیارے اور کتنے آسان اشعار تھے، کچھ نہ کچھ مطلب تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن میں آپ کو ان اشعار کا مطلب اور تھوڑا سا مفہوم اور تشریح آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے شعر کی طرف آ جائیں، اس میں کیا لکھا ہے؟ 14 صدیاں گزری آیا۔ اب یہاں پر ایک لفظ ہے صدیاں۔ صدیاں کتنی صدیاں؟ 14 صدیاں۔ اب صدیاں کیسے کہتے ہیں؟ صدی کہتے ہیں 100 سال کو۔ صدی کسے کہتے ہیں؟ 100 سال کو۔ تو یہ کہہ رہا ہے شاعر 14 صدیاں گزری، یعنی 1400 سال، 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ٹھیک، تو 14 صدیاں گزری آیا۔ کون آیا؟ اللہ کا ایک پیارا بندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے بندے تھے اور سب سے محبوب بندے تھے۔ ٹھیک ہے، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی، پاک اور سادہ، نیک اور سچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کہا، ہر قسم کی برائی سے پاک، اور سادہ، پھر کیا کہا؟ نیک، اور پھر سچا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری پیاری خوبیاں شاعر نے بیان کی۔ اور آگے اگلے بند کی طرف چلتے ہیں۔ پیار سے اس نے سب کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو اسلام کی دعوت دی تو سختی کی نہیں، بلکہ پیار سے اس نے سب کو بلایا، اور سب کو بلا کر کیا کہا؟ حکم اللہ کا ان کو سنایا۔ اللہ کی توحید، اسلام کے پیارے پیارے احکام، اور نماز اور روزہ اور حج اور تلاوت، یہ سب چیزیں ان کو اللہ کی طرف سے سنائیں، اور دین اسلام کا یوں پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے سب کو دین کی طرف بلایا اور کسی پر سختی نہیں کی، پیار سے۔ اگلے بند کی طرف چلتے ہیں۔ وہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تھا محمد حق کا پیمبر، وہ تھا محمد حق کا پیمبر۔ پیمبر کا معنی کیا ہے پیارے بچوں؟ پیمبر کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا، پیمبر۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ پیغمبر، 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 ٹھیک ہے، پیغمبر۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ پیمبر۔ وہ تھا محمد حق کا پیمبر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا پیغام لے کے آنے والے تھے۔ اور اگلی تعریف، نبیوں میں وہ سب سے بڑھ کر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے کیا ہیں؟ افضل ہیں اور بڑھ کر ہیں، اور دونوں جہاں کو فخر ہے اس پر۔ یہ زمین اور یہ آسمان اور اس میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، سب کو کس پہ فخر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور آگے کہا اس پر اتارا حق نے قرآن۔ حق سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر
قرآن نازل کیا، تو حق اللہ تعالیٰ، اور کتاب کون سی عطا کی؟ قرآن، جو کہ ہم پڑھتے ہیں. آپ بھی پڑھتے ہیں نا بچوں؟ شاباش. اس پر اتارا حق نے قرآن، اس کا کلمہ میرا ایمان، کہ ہم لا الہ الا اللہ، آگے کیا بولتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ. تو یہ کلمہ کیا ہے؟ میرا ایمان ہے، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور آخر میں شاعر نے بڑی اچھی بات کی، میری ہر شے اس پر قربان. شے کہتے ہیں چیز، کسے کہتے ہیں؟ چیز. میری ہر چیز، میرا مال، میرا پیسہ، میرا گھر، میری جان، میرا سب کچھ کس پر قربان ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان پر ہمارا سب کچھ کیا ہے؟ قربان ہے. تو بچوں یہ دیکھیں، ہم نے نعت اور اس کی تشریح اور اس کے مشکل الفاظ آپ کے سامنے پڑھ لیے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی. اب بچوں نعت میں کچھ مشکل الفاظ کے معنی وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے سچا. سچا کسے کہتے ہیں؟ صادق، یعنی سچ بولنے والا. دوسرا لفظ ہے فخر. فخر کسے کہتے ہیں؟ ناز کرنا کسی پر. اور تیسرا لفظ ہے حق. حق کا معنی کیا ہے؟ سچ. شاباش. اور چوتھا لفظ ہے قربان. قربان کا مطلب ہے فدا، یعنی ہمارا سب کچھ جناب رسول اللہ پر فدا ہے اور قربان ہے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ آگے چلیں. ابھی تو پیارے بچوں اب کچھ آپ کو گھر کا کام بھی دیتے ہیں تاکہ آپ گھر میں مصروف رہیں اور آپ کو کچھ اور اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں. تو آپ اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 6 پر آ جائیں. ورک بک کے صفحہ نمبر 6 پر آ جائیں. پہلے سوال دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. درذیل نعتیہ اشعار والدین بچوں کو سنائیں. لہٰذا والدین کا یہاں پر ہونا کیا ہے؟ بہت ضروری. اور بچوں آپ نے والدین کو یہ کلپ دکھانا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ بچہ یہ اشعار سننے کے بعد خود پڑھ کر والدین کو سنائے. یعنی پہلے بچوں نے سننا ہے اور پھر بچوں نے یہ پڑھنا ہے. تو آپ کے سننے کی بھی ایکٹیویٹی ہو جائے گی اور پڑھنے کی بھی ایکٹیویٹی ہو جائے گی. اور اگر آپ کوشش کریں تو آپ ان کو یاد بھی کر سکتے ہیں. بہت اچھے شعر ہیں اور آپ ان کو اسمبلی میں بھی اسکول میں پڑھ سکتے ہیں. دوسرا گھر کا کام وہ کیا ہے بچوں؟ وہ بھی سننا ہے اور لکھنا ہے. تو آپ اپنی ورک بک کا صفحہ نمبر 7 کھول لیں اور سوال نمبر 3 کی طرف آ جائیں. ذرا یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ والدین، اب دیکھیں یہاں پر پھر والدین کی بات ہو رہی ہے. تو والدین کو دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ والدین اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ گھر کے کام بچوں سے ضرور کروائیں. سوال نمبر 3 کیا ہے؟ والدین نظم میں موجود خاص الفاظ بول کر ان کی املا تحریر کروائیں. تو یہاں پر دیکھیں لکھنے کا کام بھی ہو جائے گا اور بچہ سنتے ہوئے ان الفاظ کی املا تحریر کرے. تو والدین اپنی نعت کھولیں گے اور نعت میں سے کچھ الفاظ، کچھ خاص الفاظ وہ بچوں کے سامنے رکھیں گے اور بچے یہاں پر یہ وہ الفاظ لکھ لیں گے. تو یہ کتنے مزے کا کام ہو جائے گا. تو آپ نے یہ گھر کا کام بھی ضرور کرنا ہے. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.